لیکن آپ یہ حدیث سنیے جو بخاری شریف کے اندر ہے. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کتاب التفسیر بخاری شریف سورۃ النور کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں حضرت سیدنا امام بخاری کو بہت بڑا تسامح ہوا جس پر ائمہ نے حضرت امام بخاری کا تعاقب کیا علمی اعتبار سے. حضرت امام بخاری کی علمی جلالت و قابلیت و صلاحیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے. ہمارے سروں پر ان کی قدر و عزت ہے. لیکن دیکھیے جو بات فتنہ بنا رہی ہو غلط بتا رہی ہو اور امت میں انتشار پیدا کر رہی ہو اور وہ بات ہو بھی ٹھیک نہ تو اس پر جرح کرنا دراصل اللہ اس کے رسول کا احترام سب سے پہلے کرنا ہے. روایت کیا ہے یہ سنیے. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ جو تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ جو تھے وہ صالحین سے بڑی محبت کرتے تھے. صالحین سے بہت محبت کرتے تھے. تو جب وہ صالحین انتقال کر گئے تو انہوں نے ہر بزرگ اور ہر ولی کی پینٹنگ بنا لی, تصویر بنا کر وہ اپنے حجروں میں رکھتے تھے. اکثر آپ سنتے ہیں حجروں میں رکھتے تھے. اب یہ لوگ جو اس تصویر کی عبادت نہیں کرتے تھے, یہ تصویر حجروں میں کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ اللہ کے ولی ہمارے درمیان ہوتے تھے محفل میں تو ہم خاموشی سے خاموش رہتے تھے, ان کے علمی روب سے خاموش رہتے تھے, وہ غیر شرعی کام نہیں کرتے تھے. تو آج تو وہ قبروں میں چلے گئے, لہذا ان کی تصویر ہم اس لیے بنا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کا ہونا ہمیں یاد رہے. ٹھیک ہے, ان کا ہونا ہمیں یاد رہے. اب ذرا سنیے اس بات کو. امام بخاری کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ ادب کرتے تھے نا وہ اپنے جو چھوٹے بچے تھے ان کو یہ سکھا نہیں سکے. کیونکہ ہمارے سنی کو بھی عادت ہوتی ہے, خود محفلوں میں جاتے بچے سٹی اسکول میں فلانے اسکول میں پڑھے وہ اٹھ پٹا کام کرے تو گئے جی, کوئی پڑھنا منع نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں آج میں اور آپ سنی اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں محفلوں میں لے جاتے تھے, ہمیں علماء کے پاس لے جاتے تھے, ہمارے بزرگوں کے پاس ہمیں لے جاتے تھے. اور بچے کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کے باپ کی شخصیت ہوتی ہے. جب باپ کسی عالم کا ادب کرے گا تو بچے کے دل میں وہ احترام خود پیدا ہوگا, اس لیے کہ بچے کے نزدیک سب سے بڑا اس کا ہیرو اس کا باپ ہے. تو جب وہ کسی کا ادب کرتے ہوئے نظر آئے گا تو شخصیت کا ادب خود اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا. ہوا کیا, جو لوگ اپنے حجروں میں صرف تصویر لگاتے تھے, تصویر کو سجدہ نہیں کرتے تھے, وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پائے. تو یہ لوگ جب انتقال کرے تو آنے والی جو قوم تھی انہوں نے ان تصویروں کو خدا بنا لیا. اس طرح امام بخاری لکھتے ہیں, اس طرح یہ بڑی ایتھنٹک بات ہے, غور سنیے. اس طرح حضرت نوح کی قوم میں شرک پیدا ہو گیا. اور والی بھی کہتے ہیں شرک سب سے پہلے ہوا ہی بزرگوں کی وجہ سے. تم نے اتنی لمبی تقریر کر دی کہ زمانے جاہلیت کا شرک یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. دیکھو اب بخاری حدیث ہے کہ وہ شرک شروع ہی ولیوں کے ادب سے ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ حالانکہ بندہ بھی یہی ہے. کہتے ہیں یہی مورتیاں پھر عرب میں آئی. یہی مورتیاں بولو پھر عرب میں آئی اور عرب میں بت پرستی چلی. اب یہی حدیث لے کر حرم میں کھڑا ہوا لال رومال والا ملا اور سارے بابو اٹھا کے بخاری پڑھنے کا. دیکھو اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ولیوں کا ادب کرتی تھی, اس ادب میں غلو کر گئی, ان کو خدا کہہ دیا. مورتیاں بنی ولیوں کی تصویروں پر ہے. سمجھ گیا؟ تو لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں مزاروں کو گراؤ, چادروں کو جلاؤ, قبروں کی تعظیم نہ کرو. اعتراض سمجھ گیا؟ بولو. اور سنی سخیوں کے پاس بیٹھے ہو, کوئی بات چھپا کر نہیں کھول کے بتاتے ہیں ہم. سمجھ گیا؟ ان کا پورا اعتراض سن لیا آپ نے. اب ہمارا جواب سنیں اس پر. ہمارا جواب یہ ہے, سب سے پہلے علامہ عینی نے دیا, علامہ ابن حجر اسقلانی نے دیا, اور تقریباً کئی سو سال سے علماء نے دیا کہ پہلی بات جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ یہ حضور کا قول ہی نہیں ہے. حضرت امام بخاری نے اس کو قول عبداللہ ابن عباس کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث مرفوع نہیں ہوئی, موقوف ہے. حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں جب بیان کرنے والا حضور کی نسبت کو بیان کرے, صحابی کی نسبت کو بیان کرے تو اس کو موقوف کہتے ہیں. تو یہ قول عبداللہ ابن عباس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ عبداللہ ابن عباس یہ قول ہے, تو اس میں امام بخاری سے جو خطا ہوئی ہے یہ میں نہیں الزام لگا, اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولوی وحید الزمان حیدرآبادی غیر مقلدوں کا سب سے بڑا چیمپئن محدث ہے, ان کا مناظر ہے. اس کی بخاری کی شرح تحسین الباری شرح بخاری, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اسی جگہ پر یہ بات لکھی ہے. علامہ راضی کی قبروں پر اللہ کے رحمت اتارے, سورہ نوح کے اندر ولا یغوث و یعوق کے جو الفاظ ہیں اس کے تحت امام راضی نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی بات یہ ہے اس حدیث کی. دیکھو حدیث کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو جس نے بیان کیا, ایک وہ, اور جو بیان کیا جا رہا ہے وہ عقل میں آتا کہ نہیں آتا.
اب اگر روایت بالکل صحیح ہے کہ میں آپ ہی سے سن کر بیان کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ مانا کہ ان سے ملے ہوئے ہیں، مانا کہ آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، اور میں یقین کر لیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو یہ کہا، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ عقل میں نہیں آتی. تو جو بات عقل میں نہ آئے وہ درایت ہے، اور جو راویوں سے چلے وہ روایت ہے. تو ایک ہوتا حدیث کی روایت، ایک ہوتی ہے درایت. یہ حدیث روایت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور درایت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. روایت کے اعتبار سے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ہے کہ عطا عن عبداللہ ابن عباس، عطا نے سنا ہے ابن عباس سے. امام بخاری کو یہ خطا ہوئی کہ عطا دو آدمی ہے، ایک عطا بن ابی رواح ہے، ایک عطا خراسانی ہے. امام بخاری نے اس کو عطا خراسانی سمجھا، جبکہ عطا خراسانی کی ملاقات اور عطا بن رواح کی ملاقات عبداللہ ابن عباس سے ہے ہی نہیں. تو سند کے اعتبار سے روایت منقطع ہے. سند کے اعتبار سے روایت منقطع کہ ملاقات ہی ثابت نہیں ہے تو آگے کیسے بیان کر رہا ہے؟ وہ جو شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا ہے، اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں، تو روایت کے اعتبار سے ٹھیک ہو. اب درایت میں اس کی لذت کو آپ دیکھا، یہ عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کا جواب امام بخاری حضرت امام ترمذی نے دیا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں بڑی پہلی بات، وہ کہتے ہیں یہ روایت ہمیں عقل میں بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس روایت میں یہ کہ عرب میں جو بت پرستی آئی ہے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت وہاں پہنچے. کہا جی ہاں. اب حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ بتاؤ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا نہیں آیا تھا؟ یہ امام راضی نے لکھا. کہیں طوفان آیا تھا؟ کچھ بچا تھا کہ نہیں بچا تھا؟ بچا تو وہی تھا جو کشتی میں نوح علیہ السلام خود لے آئے تھے، باقی سب غرق ہو گیا تھا. کہ یہ بت اگر عرب میں منتقل ہوئے تو یہ تو پھر کشتی میں آئے ہوں گے، اور کشتی میں آئے ہوں گے، اور اگر کشتی میں آئے تو معاذ اللہ نوح علیہ السلام تو بت شکن تھے کہ بت محافظ تھے؟ بت شکن تھے. تو یقیناً اس روایت کو اگر ٹھیک سمجھے تو حضرت نوح کی نبوت پر اعتراض جاتا ہے. تو ایک روایت کو لے کر نبی کی عصمت خطرے پر آئے تو وہ درایت بھی درست نہیں ہے اور روایت بھی درست نہیں ہے. اچھا پھر آپ پوچھیں گے پھر عالم میں شرک آیا کہاں سے؟ تو اس پر ایک حوالہ سنیں، ریکارڈ ہو رہا ہے. تاریخ ابن کثیر آپ نے سنی نا، جو ان کے گرو بھنڈاروں نے لکھی ہے، البدایہ والنہایہ، ابن تیمیہ کا پوتا شاگرد ہے. اس نے پہلی جلد میں، ابھی آپ نیٹ کا زمانہ ہے، آئی فون آپ کے پاس ہوگا، فلاں فون آپ کے پاس ہوگا، ابھی آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر تاریخ ابن کثیر کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کی پہلی جلد کو آپ کھولیں. آپ کو حوالے دینے کے لیے نہیں کہ آپ لائبریری جا بھرا جا، آپ کو دنیا ہی ایک لائبریری اور نالج اتنی عام ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے ہی کھول سکتے ہیں آپ. اب میں آپ کو اتنا ایتھنٹک حوالے دے رہا ہوں کہ پہلی جلد میں آپ عربی میں نہ جائے، اردو ترجمے میں جائے. اردو ترجمہ جیسے اس کے انڈیکس میں جائیں گے نا پہلی جلد کی، تو پہلی جلد کی انڈیکس کیونکہ البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، شروع سے لے کر آخر تک تاریخ ہے. ابن کثیر نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شروع سے لے کر اپنے مرن دن تک جتنی باتیں تھی سب اس میں سنی تھی. البدایہ والنہایہ کتاب کا معنی ہے البدایہ والنہایہ، ابتدا اور انتہا اس میں. تو اس نے ابتدا شروع کی ہے حضرت نوح اور انبیاء کے واقعے سے اور عرب کی تاریخ پر آیا. تو پہلی جلد کے اندر علامہ ابن کثیر نے پہلی جلد میں باقاعدہ انڈیکس میں آپ دیکھیں گے ایک باقاعدہ عنوان ہے، عرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی. یہ باقاعدہ لکھا ہوا عرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی. بس اس صفحے کو کھول کر آپ خود پڑھیے، کیونکہ میں نے تو جواب دے دیا حدیث کا. کل کو کوئی کہتا اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے آپ کے شاہ صاحب نے کہہ دیا، لیکن عرب میں بت پرستی تو ہوئی ہے نا، کہاں ہوئی ہے؟ تو آپ بتاؤ کیسے ہوئی ہے. تو پتا چلا اس کا جواب ٹھیک نہیں تھا، تو میں لہٰذا آخری کیل ٹھوک رہا ہوں تابوت میں. تو اب ذرا سنیے وہ بت پرستی ایسے ہوئی کہ خود تاریخ ابن کثیر موجود ہے کہ عرب مکہ کے اندر دو بت بڑے مشہور تھے. دو بت بڑے مشہور تھے، ایک آصاف اور ایک نائلہ. آصاف اور نائلہ. آصاف رکھا گیا تھا صفا پر اور نائلہ بت رکھا گیا تھا مروا پر، اور کافر اس کے درمیان دوڑتے تھے. کافر اس کے درمیان دوڑتے تھے. جب عمرہ اور حج آیا نا تو حضور نے فرمایا اب تم دوڑو. تو صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے دوڑیں؟ وہ تو کافر بھی دوڑتے ہیں وہاں پر. وہ کہتے ہم محرم کے سبب بھی بنائے، وہ تو شیعہ بھی بناتا ہے. تو میں نے کہا بابے اب دیکھ یہاں پر بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. وہ کہتے جی دیکھو نا وہ تو پتھر کو وہ بھی چومتے ہیں، تو تم بھی مجھے کہنے کا بھابھی کہنے کا جی وہ مٹھائی بوندیاں جو ہیں وہ ہندو بھی بانٹتا ہے پرشاد، تم بھی بانٹتے ہو. میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہاری چھٹی بھی خراب ہے. میں نے کہا کوئی کرنے کی بات ہے، تم نسبتوں کو نسبت کا کیا بات. میں نے کہا لگا ٹی وی لگا.
اب لگا کر دیکھو تو ایودھیا میں جہاں گنگا بہ رہی ہے تو ایک ہندو وہاں پر کھڑے ہو کر جناب گنگا کا پانی پی رہا ہوگا وہ، اور میں نے اللہ ابھی اپنے مائی باپ کا چینل لگا تو اس نے سعودی چینل لگایا، میں نے کہا پھر تو لوگ کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پی رہے ہیں۔ ہم نے کہا دونوں جگہ پر پانی ختم ہو رہا ہے، اگر دونوں جگہ بوندیاں بٹ رہی تھی تو پرشاد اور نیاز کو تم نے ایک کہہ دیا، تو وہاں بھی گنگا کا پانی ہی ہے، یہاں زمزم کا بھی پانی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں مورتی پتھر کی چومے جا رہی ہے، یا حجر اسود بھی پتھر کا چوما جا رہا ہے، دونوں جگہ پتھر ہے، لیکن ایک مومن اور ایک کافر ہے۔ کہا ہاں، تو ہم نے کہا اس طرح ہی ہے کہ ایک اگر پرشاد کے لیے بوندی بانٹے تو مشرک ہے، اور جو نیاز کے لیے بانٹے وہ مومن ہے۔ سمجھے؟ تو عرب میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ تو صحابہ نے کہا حضور صفا مروہ میں کیسے دوڑے اور کیوں دوڑے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا تمہیں اعتراض کیا، تمہیں دوڑنے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حضور وہ تو کافر بھی دوڑتے ہیں، وہ تو کافر بھی دوڑ، یہ بھی کہتے نا یہ تو شیعہ کرتے تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا پھر اور کپڑے پہنتے پورا جلسہ ہوتا تو میں اور تبصرہ کرتا اس کو آپ کے ساتھ، یہ تو کرنے کی باتیں ہیں، آپ سمجھ گئے؟ اور یہ گز گز کی داڑیاں ہیں، بہت بڑے علامت الدار، میں نے کہا پیٹ میں گوبر بھرا ہوا ہے، علم تو نہیں ہے، اس گھر میں بھی گوبر ہے، کیونکہ علم ہوتا تو ایسی بیتوکی باتیں کوئی آپ نہیں کر سکتا کہ پرشاد اور نیاز کو ایک کہے معاذ اللہ، کہ جواب سننے کی شکل بھی رکھے۔ اب ذرا سنیں اس بات کو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم صفا مروہ میں کیسے بھاگے؟ حضور نے فرمایا بھاگنے میں حرج کیا ہے؟ حضور کو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور کافر بھاگتے ہیں۔ آقا نے جواب کیا دیا اور اہل سنت کا جھنڈا عرش پر لگ گیا، بلند ہو گیا۔ آقا نے فرمایا وہ بت کے لیے بھاگتے ہیں تو خدا کے لیے بھاگ۔ اب سنیں اس بات، یہ آصاف اور نائلہ یہ عرب کے بت ہیں۔ اب نام تو ان کے انسانوں جیسے بالکل ٹھیک ہے، ابن کثیر نے یہاں پر لکھا ہے کہ آصاف اور نائلہ جو ہے یہ مرد اور عورت تھے، اور الیاذ باللہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کی، تو خدا کا عذاب ان پر آیا تو یہ دونوں پتھر کے بن گئے، دونوں پتھر کے بن گئے۔ سنو صالحین کی عبادت نہیں، یہ کہتے ہیں یہ عرب کے سارے کچھ صالح ہیں۔ میں نے کہا اس لیے اخبار میں پکڑے جاتے ہیں تمہارے صالحین نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صالحین والے کام ہے جو عرب میں ہو رہے ہیں، یہ لکھا ہے صالحین والے کام ہے۔ اب آپ دیکھیں یعنی یہ ہمارے رد میں بتوں کی تعریف شروع کرتے ہیں، وہ جو عرب کے بت وہ بڑے صالح تھے، بڑے ان کے نیک عمل تھے، لیکن لوگوں نے غلو کیا۔ تو میں نے کہا خانہ کعبہ میں جو ہو رہا ہے جو یہ کیا صالحین کا کام ہے، اور تمہارے وہاں صالحین کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اب سنیں میری بات میرے دوستو، غور سے سنیں، جب ان پر عذاب آیا وہ پتھر بن گئے، جنات ایک دن ان کے اندر حلول کر گیا اور جنات نے بات کرنا شروع کی، جنات نے وہ مکے کے بیوقوف کہنے لگے وہ یہ تو بول رہا ہے، تو انہوں نے بات شروع کر دی۔ تو پتا چلا بت پرستی مداروں کی وجہ سے نہیں ہوئی، گفتگو ختم، اولیاء کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ بت پرستی ہوئی ہے بدکاروں کی وجہ سے۔ اولیاء کی وجہ سے مسجد آباد بنا، اولیاء کی برکتوں سے توحید کا پیغام پھیلا ہے، اولیاء کی برکتوں سے دین عام ہوا ہے۔ جہاں برس سے شرک ہو رہا تھا ایک ولی خواجہ پہنچا، قدم رکھ کر لاکھوں کو کلمہ توحید کا شاعری بنا۔